مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں کہ وہ بارہا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، بائبل مقدس کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا، ایک نئی جو ہے قوت ہمیں ملتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ہمت دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم روئے زمین کے اوپر کیسے اپنی زندگی گزاریں تاکہ روئے زمین پر ہمارا جینا خدا کے جلال کا سبب بنے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ آج خدا کے کلام میں سے جو ٹاپک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ باتیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، وہ باتیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ آج ہم ان باتوں پر جو ہے غور و خوض کریں گے اور ان باتوں میں ہم چیک کریں گے کہ آج آپ کی میری زندگی میں کون کون سی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کر سکیں، انہیں ترک کر سکیں، چھوڑ سکیں، اور جو باتیں جو خداوند کا کلام خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو، ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لینے والے اور خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے لوگ بن جائیں۔ امثال کی کتاب اور اس کے 6 باب کی 16، 17، 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہے جن سے اسے کراہت ہے۔ نمبر 1، اونچی آنکھیں۔ نمبر 2، جھوٹی زبان۔ نمبر 3، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ اور نمبر 4، برے منصوبے باندھنے والا دل۔ اور نمبر 5، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ اور 6، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے۔ اور 7واں، جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہ وہ 7 باتیں ہیں جو امثال کی کتاب میں سلیمان ان کو لکھتا ہے کہ یہ خدا کو ان سے نفرت بلکہ کراہت ہے۔ خداوند ان باتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، بلکہ ہم اور بھی حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ اور کون کون سی باتیں ہیں جنہیں خدا نہیں چاہتا کہ ایمانداروں کی زندگی میں ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، مجھے اور آپ کو از روئے بائبل زندگی گزارنی ہے اور ہمیشہ اپنی زندگی پر غور و خوض کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہم میں وہ باتیں تو نہیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے؟ کیا وہ باتیں ہماری زندگی میں ہیں جن سے خدا محبت کرتا، پیار کرتا ہے؟ تو یہاں پر جو پہلی بات ہے، لکھا ہے اونچی آنکھیں، یعنی غرور، گھمنڈ، جو باقاعدہ طور پر تکبر سے بھرا ہوا شخص ہے۔ اونچی آنکھیں، اس کی زندگی میں غرور ہے، بڑا گھمنڈی ہے۔ خدا کو اونچی آنکھیں پسند نہیں ہے۔ خداوند نیچی آنکھوں کو، عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات، جھوٹی زبان، جو ہر وقت جھوٹ بولتی ہے۔ اور کلام میں لکھا کہ موت اور زندگی انسان کے ہونٹ اور زبان کے قابو میں ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ آج ایمانداروں کی بلکہ بنی نوع انسان کو اپنی زبان پر غور کرنا ہے
کہ زبان ہماری جھوٹی نہ ہو، بلکہ کیا ہے، ہم جھوٹ بولنے والے نہیں، بلکہ ہماری زندگی سچائی سے معمور ہو۔ اور جو تیسری بات ہے کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، یعنی خداوند ان ہاتھوں سے، نہ صرف آنکھوں سے بلکہ زبان سے، بلکہ ان ہاتھوں سے بھی نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے جو بے گناہ شخص کا خون بہانے والے ہیں۔ اور پھر برے منصوبے باندھنے والے دل سے بھی، نہ صرف آنکھوں سے، زبان اور ہاتھوں سے، بلکہ اس دل سے بھی خداوند نفرت اور کراہت کرتا ہے جو برے منصوبے باندھتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہی برا کسی کا سوچتے ہیں، جن کے دل میں برے خیال ہیں، یعنی خون ریزیاں، زناکاریاں، رامکاریاں، ناپاکیاں، شہوت پرستیاں، بدگوئیاں ہیں۔ ایسے دل سے خداوند نفرت کرتا ہے۔ اور پھر شرارت کے لیے تیز رو پاؤں سے بھی، نہ صرف آنکھوں سے بلکہ زبان، ہاتھوں سے، دل اور پاؤں سے بھی نفرت کرتا ہے، جو بڑے تیز ہیں شرارت کے لیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کہیں شرارت کا کوئی کام ہو تو لوگوں کو بڑی تیزی ہوتی ہے، پھر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن خداوند جو ہے ان پاؤں سے جو شرارت کے لیے تیز رو ہیں، چرچ آنے کو لوگوں کے پاؤں نہیں چلتے، بلکہ باقاعدہ طور پر کیا ہے، اور بھلائی کے کاموں کے لیے لوگوں کے پاؤں نہیں چلتے، بہانہ لگاتے جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں۔ لیکن جہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ شرارت کا کام ہو تو وہاں پر بڑی جلدی جلدی پہنچنے کی کیا ہے، کوشش کرتے ہیں۔ یعنی پاؤں سے بھی، ایسے پاؤں جو شرارت کے لیے تیز رو ہیں، خداوند کو ان سے نفرت بلکہ کراہت ہے۔ اور جھوٹے گواہ سے بھی، جو دروغ گوئی، دوگلاپن کرتا پھرتا ہے، اور جو بھائیوں میں کیا ہے، نفاق ڈالتا ہے۔ یعنی جو بھائیوں میں، یہ سکے بہن بھائیوں کی، ایک ماں باپ کی اولاد کی خالی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانداروں کی، یہ ایمانداروں کی جماعت کی، بھائیوں کی، جو مسیح میں بھائی ہیں، یہ ان کی بات ہے کہ جو ان میں نفاق ڈال دیتا ہے، جو ان میں تفرقے، جدائیاں پیدا کر دیتا ہے، جھوٹی زبان سے، جھوٹا گواہ، دروغ گوئی کرتا پھرتا ہے، بلکہ اس شرارت کے لیے اس کے پاؤں بڑے تیز ہیں۔ تو میرے عزیزو، نفاق ڈالنے والے سے بھی خداوند کیا ہے، نہ صرف نفرت کرتا بلکہ اس کو کراہت ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو جو ہے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج روئے زمین کے اوپر ایمانداروں کو بھی اور پھر عام شخص کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا تو ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، پھر آج بنی نوع انسان کی زندگی میں یہ کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس لیے ان سے نفرت کرنے کی ہمیں، اور ان چیزوں سے دور رہنے کی، بلکہ اپنی زبان، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے دل اور پاؤں کا، اور اپنے جو ہے ذہن، سوچ، خیال کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جو ہے 1 کم 40 کوڑے کھائے ہماری شفا کے لیے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹکوائے، پسلی میں بھالا جو ہے وہ لگا، سر پر کانٹوں کا تاج، یہ 5 زخم یسوع مسیح نے اس لیے اپنے اوپر لے تاکہ جو ہے ہماری سوچ بدلے، ہمارے ہاتھوں کا کفارہ ہو، ہمارے پاؤں کا کفارہ ہو۔ اور پھر باقاعدہ طور پر جو ہوا سے گناہ ہو گیا، پسلی سے جو ہے ہوا لی گئی تھی، عورت لی گئی تاکہ اس کا کفارہ ہو۔ اور اسی طرح جو دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے 1 کم 40 کوڑے خداوند یسوع مسیح نے کھائے تاکہ ہم شفا پائیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے کیا ہے، شفا پائی ہے۔ جبکہ یسوع مسیح نے، ہمارے خداوند نے اس سارے کام کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں بچایا اور چھڑایا ہے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم کیا ہے خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو یسایہ کے صحیفہ اس کے 61ویں باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے کیا ہے نفرت کرتا ہوں۔ خداوند نہ صرف ان 7 باتوں سے بلکہ کیا ہے جو لوگ جن کی زندگی میں انصاف نہیں ہے، غارت گری ہے، ظلم ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، خداوند ان سے بھی کیا ہے نفرت کرتا ہے۔ کئی بار ظلم کرنے والا شخص بلکہ غارت گاری کرنے والا شخص جو ہے سوچتا ہے کہ بھئی میں بڑا فن خوان ہوں، لیکن وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھتا کہ خدا کو اس سے کیا ہے نفرت بلکہ کیا ہے کراہت ہے۔ اس لیے مکاشوہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگ اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری کیا ہے موت ہے۔ خداوند نہ صرف موت جو ہے نفرت کرتا ہے بلکہ خداوند سزا بھی دیتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ لکھا مگر بزدل بھی، یعنی جو بزدل ہیں، جو خداوند کا کام نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، ایماندار ہیں، کسی کو خوشخبری نہیں سناتے، خدا کا کلام شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، بزدلی ان کی زندگی میں ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ بزدل بھی اور پھر بے ایمان گھنونے لوگ، خون ریزیاں، رامکاریاں، جادوگریاں کرنے والے جو بت پرستی کرتے ہیں، چراغ بتیاں کرتے ہیں، جادوگر، بت پرست، بتوں کے پوجا کرنے والے، اور سب جھوٹوں کا حصہ کیا ہے خدا کی نظر میں؟ خدا ان کے لیے آگ اور گندھک سے جلنے والی جو جھیل ہے ان کا کیا ہے حصہ وہاں پر ہوگا، اور وہ اس آگ کی جھیل میں بھیج دیے جائیں گے جو کیا ہے دوسری موت ہے۔ اب میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے۔ خدا کا کلام اٹل ہے، اور جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اپنے کلام سے نہیں ہٹتا، بلکہ جو کچھ ہم پڑھ رہے سن رہے ہیں خداوند اسی کے مطابق کیا ہے کرتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ملاکی کی کتاب میں ہے لکھا، ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں، 15ویں آیت کا دوسرا حصہ اور 16ویں آیت کا پہلا حصہ پڑھوں گا۔ اس میں لکھا، پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ اور پھر 16ویں آیت کے دوسرے حصے پہلے حصے میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے کیا ہے بیزار ہوں، یعنی ان باتوں کے ساتھ کہ کیا ہے خداوند طلاق سے بھی بیزار ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں اگر کسی جو ہے بہن کی اولاد نہیں ہوتی، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ طور پر گھر میں اس کو اچھا کھانا نہیں بنانا آتا، یا اس کو باقاعدہ طور پر کسی سے میل ملاپ اتنا اچھا کرنا نہیں آتا، لوگ اس کو طلاق دے دیتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے ملنا ورتنا نہیں آتا، اس کو جو ہے اولاد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ طلاق سے خداوند کیا ہے بیزار ہے، یعنی نفرت کرتا ہے، کراہت ہے اس کو ان باتوں سے۔ اس لیے انسان کو روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے ایماندار کو یہ بات سوچنی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کلام کا فالوورز بنے، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے، اس کے مطابق چلے۔ اور جب ان باتوں کو جو آج ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، آج کا انسان بنی نوع انسان کو زندگی سے مائنس کرتا اور خدا کے کلام کی، خدا کی اچھی اور جو ہے روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، تو خداوند انہیں کیا کرتا ہے برکت دیتا ہے۔ کیونکہ زکریا کی کتاب
اور اس کا 8ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے کیا ہے، نفرت رکھتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو مجھ سے کیا ہے، نفرت ہے۔ یہاں پر جو اس آیت میں لکھا ہے کہ بھائی کے خلاف، آج لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جو ہے برخلافی کرتے ہیں، بلکہ جو ہے کیا ہے، بھائی کے خلاف دل میں برے منصوبے رکھتے ہیں۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کے کلام میں کہتا ہے کہ برے منصوبے باندھنے والا اور جھوٹی قسم۔ آج لوگ قسم اٹھا کر یا قسم کھا کر اپنی جان کو بچا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ میں نے ایسے میاں بیوی کو دیکھا ہے، میں نے ایسے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھا دیتے، قسم کھاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھو، کیونکہ میں ان سب باتوں سے کیا ہے، نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جہاں پر لفظ ہے نا خداوند فرماتا ہے، تو یہ الہام نہیں ہے، خدا نے ڈائریکٹ اپنے بندہ سے بات کی ہے اور اس نے اس کو قلم بند کیا۔ یہ خداوند کے منہ مبارکہ کی خدا کی باتیں ہیں۔ اس لیے ضرور ہے آج ایمانداروں کو بھی، اور میں کئی بار خدا کا خادم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ایمانداروں میں جو غلطیوں کے خط میں 15 گناہ ظاہرہ لکھے ہوئے ہیں، ان میں 8 گناہ جو ہے وہ ایمانداروں میں پائے جاتے ہیں۔ تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، یہ جو ہے ایمانداروں میں پائے جاتے ہیں، حسد ایمانداروں میں پایا جاتا ہے۔ آج میرے سیسو، اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر، بلکہ یہ دور کیا ہے، آخری دور ہے، یسوع جلد آنے والا ہے، حالات ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں ان باتوں سے، خدا نفرت کرتا ہے، ہمیں بھی نفرت کرنی چاہیے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے، بلکہ ان کو دور کر کے روح کے پھلوں کو، یعنی محبت کو، خوشی کو، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم اور پرہیزگاری کو، یعنی جو محبت کے روح کے پھل ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم روئے زمین کے اوپر خدا کے جلال کا سبب بنے اور پھر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان باتوں میں جو ہے زندگی گزارتے ہوئے اس آگ کی، اس جہنم کی آگ، اس جھیل کی جو آگ ہے، اس کا ایندھن بن جائے، بلکہ کیا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر جیتے جی روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے نہ صرف خود سیکھنا ہے، اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ان باتوں سے نکالنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو، خادم دین کے لیے میری بات ہے کہ وہ چرچ کے اندر اس کو پریچ کر کے کلیسیا کو سکھا سکیں، تاکہ کلیسیا ان باتوں سے نکل سکے اور ایماندار لوگ خدا کے جلال کا سبب بنے، روئے زمین پر اس کی خدمت کرنے والے، لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچانے والے بن جائیں، بلکہ ایسی باتوں سے جن سے خدا کو نفرت ہے اپنی زندگی سے دور کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے اور کلام کے فالوور بن کر اپنے آپ کو ہم بنا سکیں اور سنوار سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو ہمیں بناتا سنوارتا ہے، تیرا کلام جو ہمیں جینے کی راہ بتاتا ہے۔ فضل دے کہ آج جو باتیں ہم نے، جن سے تجھے نفرت ہے، تو کراہت کرتا ہے، ہم نے ان کو سیکھا ہے، فضل دے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے سکیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی سے دور کریں اور تیرے ساتھ وفاداری، میٹھے پھلوں کو، روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں لے کر تیرے جلال کا سبب بنے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے کلام کی حفاظت کر، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور خاص کر کے سننے والوں میں کوئی بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہیں، مشکل کے اندر ہیں،
خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے زخمیات کو بڑھا، بیمار لوگوں کو شفا دے، تندرستی دے، اور خداوند بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کر، مصیبت زدہ کو ان کی مصیبت سے آزاد کر، اور ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے کا فضل اور مسحہ دے۔ اے خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی چاہتا ہوں، اور روح القدس کی رہنمائی کو مانگ لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ابلیس شرمندہ ہو اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ بڑی برکت دے اور اپنے ساتھ چلنے قائم رہنے کا ہم سب کو فضل دے۔ یہ کلام تیری اے خداوند اس کی حفاظت کر، تاکہ تیرے لوگ ہم سب اس پر عمل کر کے اپنی زندگی سے تیرے نام کو جلال دیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔